میں تمہاری اور کتنی منتیں کروں شادی کے لیے، اتنی خوبصورت جوان لڑکی ہو تم سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن تم مان کے ہی نہیں دے رہے۔ زمل غصے سے بھری سیام کے آفس پہنچی اور آتے ہی سیام پر چلانے لگی۔ وہ نہایت ضروری کام کر رہا تھا۔ زمل کے وہاں آ کر چیخنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ لب پیچھے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے آفس میں آ کر یوں چیخے، مگر زمل تو جیسے کسی سے ڈرتی ہی نہیں تھی۔ سیام کبیر لمبا چوڑا دلکش مرد تھا، مگر اتنا ہی روبدار اور غصے والا تھا۔ اس کے سامنے کوئی زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتا تھا۔ آج تک جتنی لڑکیاں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے قریب آئی تھیں، اس کی ایک سخت نظر پر ہی دبک جاتی تھی، مگر زمل پر اس کی سختی بالکل اثر نہیں کر رہی تھی۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مجھ میں کیا کمی ہے کہ تم مان نہیں رہی؟ یقین کرو تم پہلے مرد ہو جس سے شادی کے لیے اتنی منتیں کر رہی ہوں، ورنہ میں ایسی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں کہ لاکھوں میں نہ صحیح مگر ہزاروں میں تو میرا حسن بھی نمایاں ہوتا ہے۔ تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ تم پر میری عمر، کم عمری اور خوبصورتی اثر ہی نہیں کرتی۔ زمل غصے سے بول رہی تھی جبکہ وہ اچانک اٹھ کر اس کے پاس آیا اور ایک پل کے لیے اسے قریب آتا دیکھ کر زمل بھی ڈر گئی تھی، مگر ہمت کر کے کھڑی رہی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تم سے کم 10 سال بڑا ہوں اور میں شادی شدہ مرد ہوں، پھر کیوں پیچھے پڑی ہو؟ وہ نہایت سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اس وقت شدید غصہ تھا، لب پیچھے ہوئے تھے۔ اگر وہ لوگ اس وقت آفس میں نہ کھڑے ہوتے تو شاید آج سیام اس نازک سی لڑکی کی گردن دبا دیتا، مگر اسے اپنی عزت کی خاطر ضبط کرنا پڑا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم شادی شدہ مرد ہو، مگر مجھ سے بڑے ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہاری پہلی بیوی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ زمل نے اسے جتاتے ہوئے غصے سے کہا، اور وہ اکیلا ہے اور شادی کر سکتا ہے، اور زمل کو عمر سے تو بالکل فرق نہیں پڑتا تھا، اسے صرف سیام کبیر کی توجہ چاہیے تھی۔ 10 سال کا فرق زمل کی نظر میں تو بہت عام بات تھی، لیکن سیام اس کی بات پر جبڑے پیچ گیا تھا۔ میری بیوی مر گئی ہے، لیکن وہ آج بھی میرے دل میں ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں اس جگہ تمہیں یا کسی اور کو کبھی نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ جتنی بھی حسین ہو۔ اگر تم نے جواب سن لیا ہے تو اب یہاں سے چلی جاؤ، اور میں اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ سیام اس ضدی لڑکی کو انکار کر کے زج ہو چکا تھا۔ وہ سب کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم مجھے یہ جواب دیے کئی بار دے چکے ہو، لیکن کہ تمہیں پہلی بیوی سے محبت ہے، مگر میں تمہارے لیے لہجے کی کمزوری پہچان لیتی ہوں۔ تم بھی ایک مرد ہو، تمہیں سہارے کی ضرورت ہے، تم چاہے جتنا بھی چلاؤ، مگر تمہیں بیوی کی ضرورت ہے، اور تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے، اور میں تمہاری بیوی، دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں۔ زمل کا اس واضح انکار سن کر بھی ضدی لہجے میں بولی تو وہ ایک دم دھاڑ اٹھا۔ زمل، خود کو میری نظروں میں اتنا مت گراؤ کہ پھر تم کبھی اپنی عزت بحال نہ کر پاؤ، اور اگر میں واقعی ہی سختی سے پر اتر آیا تو تمہارے پورے گھرانے کو تباہ کر دوں گا، اس لیے اپنی حد میں مت بھولو۔ میں بات ختم کر چکا ہوں اور اب یہاں سے جاؤ۔ سیام کبیر کا وجیح چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی براؤن آنکھوں میں سرخی نمایاں ہونے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تمہیں میری خالص محبت کی قدر نہیں ہے نا؟ میری شادی کے لیے یہ ایک جائز درخواست بھی بے حیائی لگتی ہے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں مجبور ہوں۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم نہ ملے تو میں زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہے گا، اس لیے آج تمہیں فائنل فیصلہ سنانا چاہتی ہوں۔ آخری بار پوچھ رہی ہوں کہ مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں؟ وہ اس کے رویے سے دل برداشتہ ہوتے ہوئے اس کی جانب ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اپنی بھیگی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، دیکھو زمل، سیام نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولنا چاہا تھا، مگر وہ اس کی بات کاٹ دی تھی۔ مجھے دلاسے تسلیاں نہیں چاہیے سیام کبیر، میں اپنا اچھا برا پہچانتی ہوں، مجھے صرف ایک جواب دو، ہاں یا نہ۔ وہ چیخ کر بولی تو اس کی گردن کی رگیں پھول گئی تھی، وہ بری طرح سے ہانپنے لگی تھی۔ سیام کو اس کی حرکت عجیب لگ رہی تھی۔ نہیں، سیام اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے بولا تھا، سنجیدگی سے انکار کر گیا تھا، مگر اگلے ہی پل جو اس نے کچھ ہوا
وہ سیام کبیر جیسے مضبوط اعصاب کے مالک کو بھی ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اس کا صاف انکار زمل کو عجیب سی شکستہ میں مبتلا کر گیا تھا اور اس نے ایک دم اپنے بیگ سے تیز دھار چاقو نکالا اور اسے پہلے کہ سیام کچھ سمجھتا، زمل نے اپنی کلائی کاٹ لی تھی اور اس کی کلائی سے بھل بھل خون بہنے لگا تھا۔ سیام کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ اسے زمل سے ایسی حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ تو اسے بہت ہی لاپرواہ اور کم عقل سی لڑکی سمجھ رہا تھا جو اس کی دولت اور شہرت اور خوبصورتی سے مائل ہو کر اس کے پیچھے آئی ہوئی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ اس کے انکار اور سختی سے مایوس ہو کر وہ جلد ہی راستہ بدل لے گی، مگر زمل تو اس کے انکار پر ہی اپنی زندگی ختم کرنے پر آ گئی تھی۔ زمل نڈھال سی ہو کر زمین پر گری تو سیام جیسے ہوش میں آیا تھا اور گھبرا کر اگر گھٹنے کے بعد زمین پر بیٹھتا زمل کو جھپکا اور زمل آنکھیں کھولو، آنکھیں مت بند کرنا، زمل میری بات سنو، وہ اسے پکارتے ہوئے چیخنے لگا تھا۔ پھر اس نے گھبرا کر اپنے ڈرائیور کو فون ملایا اور فوراً گاڑی نکالنے کا کہا اور بدحواس سا زمل کا نازک نڈھال وجود اپنی باہوں میں بھرتا ہوا اسے اوپر اٹھا کر تیزی سے آفس سے نکلتا تھا، جسے دیکھ اس کے آفس میں کام کرنے والے سب لوگ حیرت سے اپنے سخت گیر باز کو دیکھنے لگے تھے، جو کہ اسے ہمہ وقت نقص تیار سرد چہرہ لیے ہوئے گھومتا ہوا تھا اور کبھی کسی پر نظر نہیں ڈالتا تھا۔ وہ اس وقت بدحال حلیہ میں نازک سی لڑکی کو باہوں میں اٹھائے ہوئے پاگلوں کی طرح باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سارا آفس سٹاف اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا ڈرائیور گاڑی لا چکا تھا اور جلدی ہاسپٹل چلو، جلدی، سیام اپنے گاڑی کو حکم دیتا ہوا زمل کو پچھلی سیٹ پر لٹاتے ہوئے اس کے ساتھ وہی پچھلی سیٹ پر خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا ڈور بند کیا اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ہسپتال کی طرف روانہ ہوا تو جبکہ سیام خواص اڑائے ہوئے بھاگتا ہوا اس کی کلائی تھام کر رومال باندھنے لگا تھا تاکہ خون روک سکے۔ ہسپتال پہنچنے تک اس کی کلائی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ایک بات تو طے تھی کہ اگر زمل کا کوئی نقصان ہوا تو وہ ساری زندگی اپنے آپ کو خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ وہ تو اسے عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر وہ حساس لڑکی تو اس کے انکار پر ہی زندگی سے ہار رہی تھی۔ ہسپتال میں زمل کو داخل کرواتے ہی وہ کوریڈور میں سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا بکھرا حلیہ وجیح چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں دیے پریشانی اور سفید شرٹ پر لگا خون لوگوں کی متوجہ کر رہا تھا۔ اتنا دلکش مرد ایسے بے حال حلیے میں بیٹھا دیکھ کر ہی وہاں بیٹھا کوئی بھی مجنون لگ رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی حالت کی پیچھے وجہ کیا تھی، اور سیام خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس پر زندگی میں کبھی بھی ایسا موڑ آئے گا کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں، کسی انجان لڑکی کو سب کام چھوڑ کر ہسپتال میں بیٹھا ہوگا۔ اس کی پہلی شادی تو بہت ہی سادہ سے انداز میں ہوئی تھی اور اس کے والدین نے حیات نہیں تھے۔ اکلوتا بیٹا تھا اور دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ شادی کے لیے بھی دادی کے کیے رشتے پر قبول کیا تھا، مگر شادی کے بعد اپنی پہلی بیوی سے وہ بے حد شدید محبت ہو گئی تھی۔ مگر اس بار کچھ انوکھا ہی ہو رہا تھا۔ تقریباً گھنٹہ بھر زمل خطرے میں رہی تھی اور اس کا بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ سیام کبیر نے زندگی میں پہلی بار کسی کی منتیں کی تھی، جتنا بھی پیسہ چاہیں گے میں دوں گا، بس اس لڑکی کی زندگی بچا لیں، جان بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سیام کبیر گھبرا کر بول رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو باتیں دینے لگا تھا، لیکن کیونکہ وہ کسی لڑکی کی موت کا الزام نہیں سننا چاہتا تھا، جتنی بھی بے رحمی دکھا لیتا، مگر اتنا پتھر دل بالکل ہرگز بھی نہیں تھا کہ کسی کو اپنی نظروں میں کے سامنے اپنی وجہ سے مرتا دیکھ لیتا۔ ڈاکٹر اس کے اس طرح سے حالت پر افسوس سے سر ہلانے لگے تھے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ زندگی تو موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آگے آپ دعا کریں، اگر اللہ نے چاہا تو وہ بچ جائیں گی، ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تھی، اور گھنٹے بعد خطرے سے باہر آ گئی تھی۔ سیام کے حلق میں اٹکی سانسیں بحال ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر سے بات کر کے جب وہ کمرے میں پہنچا تو بالکل ویران آنکھوں کے ساتھ ہی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس کے گلابی سے ہونٹ اس وقت بالکل سفید ہو چکے تھے۔
سیام تو اس حالت پر چونک گیا تھا۔ سیام کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جمل کو بچا لیا گیا تھا مگر وہ اندر سے مر چکی تھی۔ سیام سنجیدگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب ہوا تو جمل نے نظریں گھما کر اسے دیکھا، پھر ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اگر تم نے مجھے قبول نہیں کرنا تھا تو مجھے بچایا کیوں؟ اپنی زندگی ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے بہت مشکل سے یہ فیصلہ لیا تھا اور خود کو مرنے پر آمادہ کیا تھا۔ تم نے مجھے پھر سے بچا لیا اور مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو نہ صحیح، مگر میں یہ تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ جمل وحشت زدہ سی چیخ رہی تھی۔ جمل اور سیام اس کی حالت پر لاپیچ کر رہ گیا تھا۔ سیام کو تو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک دم جمل کا کپکپاتا کمزور ہاتھ تھام کر اسے دیکھا اور اپنی حالت بحال کرو، زیادہ چیخنے چلانے سے پرہیز کرو۔ میں ہسپتال میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ جہاں تک تمہیں بچانے کی بات ہے تو یہ بات کان کھول کر سن لو۔ تم فکر مت کرو، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہوگا، دادی جان آ جائیں گی اور تم نے اپنے گھر والوں کو کیا جواب دینا ہے تم خود سوچ لینا۔ سیام نے سنجیدگی سے اس کی جانب اپنا فیصلہ سنایا تھا تو وہ ایک دم سے ساکت ہوتی ہوئی بے یقینی سے سیام کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ بالکل سنجیدہ لگ رہا تھا۔ یقین آتے ہی جمل کے چہرے پر زندگی دوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر میں کیسے نکاح ہوگا؟ مجھے اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے۔ میرے بابا کو آنے میں وقت لگے گا، ہم صبح نکاح کر لیں گے۔ جمل نے کچھ دیر بعد پریشانی سے کہا تھا تو وہ سیام نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا تھا۔ اگر تمہیں اپنے گھر والوں کی اتنی پرواہ ہوتی تو تم ان کو پہلے ہی ان کی عزت کا خیال کرتی اور اس طرح میرے ساتھ آفس میں آ کر تماشا نہ کرتی۔ میرے پاس اب بالکل بھی ٹائم نہیں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ مجھے کل صبح ضروری کام کے لیے دبئی جانا ہے، اس لیے اگر نکاح ابھی ہوگا ورنہ بھول جاؤ۔ سیام ان کے الفاظ پر جمل ایک دم سے حیران ہو چکی تھی اور بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے اور اس کے بعد کچھ دیر میں ہی ان دونوں کا نکاح ہسپتال میں ہوا تھا۔ سیام کی دادی جمل کو اس حال میں دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ سیام نکاح ہوتے ہی جمل کو ایک نظر دیکھے بنا ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ جمل کو سیام کی دادی سنبھال کر گھر لائے اور سیام کے کمرے میں ہی بھیج دیا۔ وہ کمرے میں جانے کا سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی کہ وہ شادی کے لیے تو ضد کرتی رہی تھی مگر اب جب نکاح ہو چکا تھا تو سیام کا سامنا کرنے کا سوچ ہی اس کے ہوش اڑ رہے تھے کہ بوجھل قدموں سے وہ اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ داخل ہوئی تو نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سیام اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا۔ جمل نے اطمینان سے کمرے میں گہرا سانس بھرا اور پھر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ ابھی وہ کمبل کھول کر خود پر ڈال ہی رہی تھی کہ سیام کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جمل اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اسے سرد نظروں سے گھورتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اور کیسا لگ رہا ہے میرے کمرے میں آ کر؟ میری دوسری بیوی بن کر آئی ہو، تمہیں تو بہت سکون مل رہا ہوگا۔ یہی تو تم چاہتی تھی، مجھے بلیک میل کر کے میرے مرنے کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر تم نے اپنی مرضی کر لی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ سیام کبیر کی بیوی بننا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب پہنچا تو جمل کی ایک جان آئی تو دوسری خوف سے برا حال ہونے لگا تھا۔ وہ سہمی ہوئی سی پیچھے ہونے لگی تھی، معصوم آنکھوں میں خوف تھا۔ سیام، میں معافی مانگتی ہوں، آپ کو برا لگا مگر میرا مقصد آپ کو بلیک میل کرنا نہیں تھا۔ میں واقعی ابھی جمل صفائی دے ہی رہی تھی کہ سیام نے اچانک کمبل کھینچ کر اتارتے ہوئے جمل کے قریب نازک کمزور وجود کو جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا، جس سے ڈر کر وہ رونے لگی تھی۔ سیام، میری بات سنیں۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اسے دور کرنے لگے مگر سیام اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچتے ہوئے گھورتے ہوئے جمل کا ملائم سا زرد چہرہ دیکھا۔ اور اب یہ ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں میری بیوی بننا تھا نا؟ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ بیوی بننے کے لیے صرف نکاح کرنا ہوتا ہے؟ بیوی بن چکی ہو تو اب اپنی مرضی، اپنی ذمہ داری بھی پوری کرو۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے عورت کی ضرورت ہے، تو پھر ٹھیک ہے نا کہ مجھے اب آج ہی اپنا حق بھی چاہیے۔ سیام کے الفاظ جمل کے حواس جواب دینے لگے تھے، جبکہ وہ اسے اپنے سخت حصار میں جکڑ تھا۔ وہ اس کی سسکیوں کا گلد گھونٹ گیا تھا۔ صبح جاگا تو وہ حواس اپنی جگہ پر آ چکے تھے۔ جمل پر اپنا غصہ اتارنے کے بعد اب اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی جانب دیکھتا، کیونکہ اس وقت بنا دیکھے ہی اس پر کمبل ڈالتا بستر سے اترا تھا اور اس نے جمل کو اس کی ہمت سے بڑی سزا دے ڈالی تھی۔ اب وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔
کیونکہ اس کی حالت سے نظریں چراتا ہوا دبئی کی جانب روانہ ہو گیا تھا اور ایک ہفتہ اتنا مصروف رہا کہ اس نے گھر میں ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ دادی جان کے فون کرنے آتے رہے تھے مگر اس نے کوئی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ وہ کام میں اس وقت بزی ہو چکا تھا۔ جس روز واپسی تھی اس روز سیام پریشان سا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ واپس جا کر کیسے سمن کا سامنا کرے گا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ کیا وہ اس سزا کی حقدار تھی؟ سیام کی آنکھوں میں ماضی گم گیا تھا۔ وہ سمن سے اپنی پہلی ملاقات یاد کرنے لگا تھا۔ بمشکل 7-8 ماہ پہلے کی بات تھی۔ سیام، میرا ایک بھتیجا علاج کے لیے کچھ روز کے لیے ہمارے شہر آ رہا ہے۔ صرف باپ بیٹی ہیں اور شاید وہ لوگ 1 مہینہ ہمارے گھر میں رہیں گے۔ ایک روز راستے کے دوران دادی نے ہی اسے اپنی جانب متوجہ کروایا تھا اور بتایا تھا اسے کبھی خاندان والوں میں دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ اسے سر ہلا دیا تھا اور اسی دن آفس سے لوٹا تھا تو وہ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنی جانب آتے ہوئے نازک وجود اس کے زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ سیام اپنی جگہ جم کر کھڑا رہا تھا مگر وہ لڑکی لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی جب اس نے اپنے مضبوط حصار میں اسے سمیٹتے ہوئے سنبھالا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے شرمندگی سے معذرت کرنے لگی تھی۔ ایک پل کے لیے سیام اس کی جانب بھی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ شفاف رنگت میں گلابی پن تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں، دراصل ہم نے ہسپتال جانا ہے۔ میں نے تیار ہونے میں اتنی دیر لگا دی کہ بابا فون کر رہے ہیں۔ جلدی میں آپ سے ٹکر ہو گیا تھا۔ وہ مدھم لہجے میں معذرت کرتی ہوئی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ سیام کبیر کو متوجہ کر گئی تھی اور اس نے بے اختیار سر ہلا کر معذرت قبول کر لی تھی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو سیام گھر پر سر پر اٹھا چکا ہوتا۔ اسے تو لڑکیوں کا حوصلے سے بات کرنا بھی پسند نہیں تھا، اسی لیے عام حالات میں اگر حادثاتی طور پر بھی اس کا کسی کے ساتھ سامنا ہو یا لڑکی اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ غصہ ہو جاتا، بات سنانے لگتا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کا یہ مزاج سب پر نالاں کرتا، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اسے سمجھا کر تھک چکی تھی۔ مگر سیام کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو برداشت کرنا نہایت ہی مشکل تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے زمن کو باتیں سنائے بغیر ہی اسے جانے دیا تھا اور یہ سب حیران تھا۔ وہ سر چٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور دادی جان سے ملا تو پتہ چلا کہ ان کے مہمان آ چکے ہیں۔ وہ لڑکی باپ کے ساتھ آئی تھی اور اس وقت سیام نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی مگر اس کے بعد اکثر اس کا زمن سے سامنا ہونے لگا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ زمن اسے دیکھتے ہی چھپ جاتی تھی اور ایسے ہی گھورتی تھی جیسے وہ کوئی جن بھوت ہو اور اسے یہ سب دیکھ کر حیران ہوتی تھی۔ یہ بات عجیب بھی لگی تھی اور اطمینان بھی ہوا تھا کہ وہ سمجھدار لڑکی ہے، سیام کو وہ مشکل نہیں ہوگی۔ پہلی بار سیام کو زمن پر تب غصہ آیا تھا جب وہ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور 2 دن بعد اچانک رات کے وقت گھر لوٹا تو اس زمن کو اپنے بیڈ پر پرسکون سوتا دیکھ کر اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ایک دم سے اس نے نیند میں ہی پڑی زمن کی نازک کلائی کو جکڑتے ہوئے اپنے قریب کھینچا تھا اور کھینچ کر بیڈ سے اتارا تو وہ ہڑبڑا کر جاگی، نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں قدم رکھنے کی اور میرے بیڈ پر سونے کی؟ اجازت نہیں تمہیں، اور تمہیں کس نے اجازت دی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سیام نے اس پر چیخ رہا تھا۔ زمن کی نیند بھاگ سے اڑی تھی اور وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں ہوش سے یہاں نہیں سو رہی اور نہ ہی آئی، دادی جان نے مجھے بھیجا ہے۔ کیونکہ ابھی زمن وضاحت دینے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ سیام کبیر وہ اسے ہاتھ سے پکڑے کھینچتے ہوئے دروازے کی جانب باہر دھکیل چکا تھا۔ پاس لایا، میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا ابھی، اور اسی وقت میں کمرے سے نکل جاؤ۔ بہت دنوں سے تم جیسے چھپ رہی تھی اور شرافت دکھا رہی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ تم کوئی چکر چلا رہی ہو۔ پہلے شرافت کا ڈرامہ کیا اور اب اچانک میرے کمرے میں گھس کر میری نظروں میں آنا چاہتی ہو۔ تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں اتنا گرا ہوا مرد نہیں ہوں۔ تم جیسی لڑکیوں کو توجہ دینا تو دور کی بات، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ سوچ سمجھ کر اگر میرے سامنے آئی تو اس نے زمن کو کمرے سے باہر نکال کر دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ وہ ساکت کھڑی بند دروازے کی جانب دیکھتے رہ گئی تھی۔ سیام کپڑے بدل کر آتے تو غصے سے ٹھنڈا ہونے پر اسے احساس ہوا کہ اسے اتنا زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ زمن کوئی
जिमल कोई वजाहत दे रही थी, दादी के बारे में कुछ तो बता रही थी। शायद दादी जान ने ही उसे कमरे में भेज दिया हो, सोने का कहा था और उसे अंदर ही अंदर बुरा लगा था, मगर वो जिमल से माफ़ी मांगकर शर्मिंदगी जाहिर करना नहीं चाहता था, खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने जिमल में कुछ दिलचस्पी नहीं ली थी। अच्छा ही था, आइंदा बस श्याम के सामने आने से गुरेज करेगी। और सर झटक कर बिस्तर पर लेट गया था, मगर अगले ही लम्हे जैसे उसका पारा हाई हुआ था, उसके बिस्तर से जिमल के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी और वो इस खुशबू में बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था। उसने खींचकर चादर बेड से उतारी और गुस्से से सर पकड़कर बैठ गया था। और इसके बाद एक हफ्ता तो सुकून रहा और उन लोगों को वहां आए 15-20 दिन हो गए थे। वो अब मजीद उस लड़की का सामना नहीं करना चाहता जो उसके कमरे में चली आई थी, और उसे लगा था कि उसे सख्ती के बाद जिमल उसके सामने नहीं आएगी, मगर वो नहीं जानता था कि उसके वो अल्फाज, उसकी सख्ती जिमल पर कैसे असर अंदाज हुई थी कि एक हफ्ते के बाद अचानक उसके सामने आई तो बदली सी लग रही थी। उसने तब जो बात की थी श्याम के तो होश ही उड़ चुके थे। वो धक से रह गया था। वो बेयकीनी से जिमल को देखने लगा जो शिकस्ता सी हालत में उसके सामने सर झुकाकर खड़ी थी। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और श्याम में दिल से ये बात कर रही हूँ। मुझे आपका गुस्सा करना या डांटना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। मुझे आपके पैसे या अमारात में कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब है और मुझे आपसे शादी करनी है। आपसे शादी करना चाहती हूँ। जिमल के अल्फाज थे कि श्याम का तेज से बुरा हाल हो चुका था और उसने गुस्से से अपनी तनी हुई रगों को छुपाने की कोशिश की थी। उसे जोड़ कर रख दिया था। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। शादी तो दूर की बात है, दोबारा ये बात मत करना। वो इनकार कर गया। जिमल जैसी गैर संजीदा और कम उम्र लड़की से शादी करने के लिए वो कभी भी सोच नहीं सकता था और उस बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात था। उसका इनकार भी जिमल पर असर नहीं कर रहा था। वो जब उसके सामने आती तो वही दरहाज दोहराती थी। श्याम, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बस एक बार निकाह कर लो, कभी तंग नहीं करूँगी। वो इल्तिजाएं करती रह गई थी, मिन्नतों पर उतर आई थी, मगर श्याम हर बार इनकार करता रहा था और उस पर सख्ती करता रहा। वो अजीब लड़की थी कि उसकी सख्ती और नफरत पर भी शादी की ख्वाहिश कर रही थी। श्याम को यकीन था कि वो ये सब पैसे और दौलत की खातिर कर रही है, श्याम की खूबसूरती की वजह से ही कर रही थी। हालांकि वो खुद भी किसी से कम नहीं थी और किसी गरीब घराने की लड़की नहीं थी, मगर श्याम अपनी बीवी की जगह किसी को नहीं दे सकता था। खुदा करके महीना गुजरा और जिमल अपने बाप के साथ वापस चली गई थी और श्याम ने सुख का सांस लिया था। वो उसे चंद दिनों में ही भूल गया था, मगर 3 माह बाद जिमल वापस अचानक सामान के साथ ही उनके घर आन पहुंची थी और श्याम की दादी खुशी से निहाल होती हुई जिमल से मिल रही थी। तुम कितने दिनों के लिए आई हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम्हारी आने से घर में कितनी रौनक हो गई है। वरना श्याम तो सारा दिन ऑफिस में होता है और मैं अकेली बैठी इस महलनुमा घर में दीवारों को तकती रह जाती हूँ। श्याम की दादी अब आह भरते हुए तो जिमल मुस्कुरा दी थी। दादी जान, अब मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं नहीं जानती कि मेरा यहाँ क़याम कितने रोज़ का होगा। आप बेफिक्र हो जाएं, अब मैं आपके साथ इस घर में ही रहूँगी। और जिमल उन्हें खुश होकर बता रही थी, जबकि श्याम नागवार से जिमल को देखने लगा था। जिमल, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। क्या ज़रूरत है? तुम श्याम के ऑफिस में ही जॉब कर सकती हो। श्याम, तुम जिमल को अपने ऑफिस में ही जगह दे दो। इस तरह से उसे आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी ज़रा इत्मीनान रहेगा कि दादी ने उसी वक्त जिमल की सिफारिश कर दी थी। वो खुशी से दादी को देखने लगी। वो यहाँ रहने के लिए ज़रूर आई थी, मगर इतना तो नहीं उसने सोचा था। श्याम तनफ़्फ़ुर से सर झटक गया था। दादी जान, मेरे ऑफिस में सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर ही नौकरी दी जाती है। जिमल कहीं से ज़्यादा पढ़ी लिखी और मेहनती लड़कियाँ नौकरियों के लिए धक्के खा रही हैं। मैं किसी ज़रूरतमंद लड़की की जगह जिमल को नहीं दे सकता। मुझे माफ़ कीजिएगा। श्याम उठकर वहाँ से चला गया था। जिमल का चेहरा उसके अल्फाज पर बुझ गया था। दादी भी शर्मिंदा सी हो गई थी। श्याम को लगा कि जिमल कभी नौकरी की तलाश नहीं कर पाएगी। उसे यकीन था कि जिमल में कोई काबिलियत नहीं होगी और वो उसे अपनी हरकतों से निहायत गैर संजीदा और नासमझ लड़की समझ रहा था।
مگر زمن نے 3-4 دنوں میں نہایت ہی اچھی کمپنی میں نوکری ڈھونڈ لی تھی۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار تھا اور اس کے بعد وہ مسلسل سیام کو شادی کے لیے مناتی رہی، یہاں تک کہ اس کے آفس جا پہنچی تھی۔ اور پھر سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ تیزی سے ہوتا چلا گیا کہ ایک ہفتے بعد لوٹ کر وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر تو وہ کچھ سوچ کر دادی کے کمرے میں گیا تھا تاکہ دادی سے پوچھ سکے کہ جمل کب پوچھ سکے وہاں جمل کو کسی بچے کی طرح دادی کے پہلو میں سمٹ کر سویا دیکھ کر تو سیام حیران ہوا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کی حرکت کے بعد تو جمل وہاں سے جا چکی ہوگی اور اسے معذرت کرنی پڑے گی، لیکن کیا یہ لڑکی واقعی معصوم ہے؟ میں اس پر سختی کر کے شرمندہ ہو رہا ہوں اور اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ میں پاگل ہوں جو اسے اس کی فکر میں ہلکان ہوتا رہا۔ یہ لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ وہ تنفر سے سوچتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور پھر مگر اسے زمل کا اپنے گھر میں موجود ہونا عجیب لگا تھا۔ دل میں جو نرمی آئی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، مگر اگلی صبح دادی نے جو کچھ بتایا وہ سیام کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ سیام، مجھے تم سے اس قدر لاپرواہی اور بے رحمی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ تم جانتے تھے زمل ہسپتال میں داخل تھی اور تم نے ہسپتال میں بڑی بیمار لڑکی سے اچانک نکاح کر لیا اور اگلے ہی دن اسے موت کے منہ میں چھوڑ کر دبئی چلے گئے، اور تمہارا پیچھے زمل 3-4 دن ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی رہی، اور پھر ستم یہ کہ اس کے اچانک اور خفیہ نکاح کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے اس قدر ناراض ہو چکے ہیں کہ بات تک کرنا گوارا نہیں کر رہے، اور تم اس سے معصوم لڑکی کو مشکل میں ڈال کر خود چلے گئے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پلٹ کر خبر بھی نہیں لی تم نے کہ وہ کس حال میں ہے۔ دادی نے جب اسے سب بتایا تو اسے زمل کی حالت کے لیے بڑا افسوس ہوا تھا۔ وہ سچ جانے بغیر ہی رات کو زمل کے بارے میں کیا کچھ سوچتا رہا تھا، اور اس نے ایسی نفرت تو کبھی کسی سے نہیں کی تھی کہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد بھی زمل کے لیے وہ اس قدر نفرت وہ ضرب سے بڑھ کر نہیں کر پایا اور اسے اتنی بڑی سزا دے دی تھی۔ اس نے زمل سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ سیام کے آنے کے بعد بھی وہ راتوں کو دادی جان کے پاس ہی سونے لگی تھی۔ سیام کو دادی جان سے یہ پتہ چلا کہ ہسپتال آنے کے بعد وہ اکیلے کمرے میں سو نہیں پاتی تھی اور پوری رات چیختی اور خوف کا شکار ہوتی رہتی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد سیام کے دل میں جو سختی اور غصہ تھا وہ سب ختم ہو گیا تھا اور غیر محسوس انداز میں زمل کا خیال رکھنے لگا تھا، مگر وہ اس کے قریب آنے پر بھی سہم جاتی تھی۔ وہ شرمندہ ہوا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا اور ایک پرے اعتماد لڑکی کو کس حال تک پہنچا دیا تھا۔ زمل سے بات کرنا چاہتا تھا کہ اسے میسر نہیں ہوتی تھی، مگر ایک دن دادی جان کسی جاننے والے کی فوتگی میں گئی تھی تو زمل گھر پر اکیلی رہ گئی تھی، اور سیام اس دن جلدی گھر چلا آیا تھا اور جلدی سے زمل اسے دیکھ کر گھبرائی ہوئی سی تھی۔ دادی کے کمرے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سیام نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زمل، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے بات کرنے کا موقع دو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں جسے تم اس طرح چھپ رہی ہو۔ زمل کے ہو پر نرم لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور پھر بیڈ کی جانب دیکھ کر ہی وحشت زدہ سی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی تھی۔ سیام کو اس کا رویہ ٹھٹک گیا تھا۔ اسے یہ خوف نارمل نہیں لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس خوف کی جڑیں بہت اندر تک پھیل چکی ہیں اور اب وہ وجہ شاید سیام نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ زمل، میں نے تمہارے ساتھ اس رات جو ظلم کیا تھا